ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم سے لوگوں کو کھلم کھلا اللہ کے دین کی دعوت دینا شروع کر دی۔ جو عرب کے رہنے والے باشندے تھے جنہوں نے شرک کو پکڑ لیا تھا، تو آقا علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کے دین کو، توحید کو بیان کرنا شروع کر دیا، اور وہ لوگ کافی خوف و ہراساں کے شکار ہو چکے تھے کہ اب ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی جو دعوت ہے یہ نقصان پہنچائے گی، اور ان کی دعوت کی وجہ سے لوگوں کے ہاں جو اطراف میں رہنے والے عرب و قبائل ہیں ان کے ہاں ہماری ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی۔ تو ایک اور نیا خوف ان کے اندر داخل ہوا۔ وہ خوف یہ تھا کہ حج آ رہا تھا، حج قریب تھا، کیونکہ حج تو عرب جو لوگ تھے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی حج کرتے آ رہے تھے، اور اس کا ایک وقت مقرر تھا، حج قریب تھا۔ تو عرب کے رہنے والے جو لوگ تھے وہ اس ٹینشن میں تھے کہ اب یہ نہ ہو کہ وہ جو اطراف سے جو لوگ آئیں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو کر دین اسلام کو قبول نہ کر لیں، اور رسول پاک کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہو جائیں اور ان کی دعوت سے متاثر ہو جائیں، ان کی تبلیغ سے متاثر ہو جائیں۔ یہ خوف ان کے اندر جو ہے وہ داخل ہو چکا تھا۔ تو ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی، ایک مجلس شورا کہتے ہیں، یعنی انہوں نے ایک مشورے کے لیے ایک مجلس جو ہے اس کو مجلس بنائی، اور مجلس کے اندر انہوں نے کچھ لوگوں کو شامل کیا جو ان کے لحاظ سے بہت عقل والے اور بہت سمجھ والے لوگ تھے۔ تو وہ ولید بن مغیرہ کے پاس گئے۔ ولید بن مغیرہ ان کے ہاں ایک بہت دانشور شخص تھا، یعنی وہ ایسی بات کرتا تھا کہ اس کی بات کے اندر بہت وزن ہوتا تھا۔ ولید بن مغیرہ کے پاس گئے تو ولید بن مغیرہ کو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم اس وجہ سے آپ کے پاس اکٹھے ہوئے ہیں کہ حج آ رہا ہے، اور جو یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کو تو پتہ چل چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ اب جو باہر سے اطراف سے جو لوگ آئیں گے ان کو تو ان کے بارے میں علم نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر ہمارے بتوں کا انکار کر دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کا اقرار کر لیں۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ آپ لوگوں نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ بتائیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ پہلے آپ لوگ اپنے رائے میرے سامنے پیش کریں، پھر میں بتاؤں گا کہ ان میں سے کون سی بات ہے جو ہمیں کرنی ہے، جو ہم لوگوں کو بتائیں گے، اور وہ جو اطراف سے آنے والے حاجی ہیں جو حج کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر نہ ہوں، بعد میں اس کا فیصلہ کریں گے، پہلے آپ لوگ اپنے رائے پیش کریں۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے، نجومی ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہم کہہ سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن نہیں ہے۔ ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، ہم نے کاہنوں کے توثیقوں کو دیکھا ہے، ہم نے ان کے انداز کو دیکھا ہے، ہم نے ان کی بات کرنا، لوگوں کو متاثر کرنا، یعنی لوگوں کے سامنے جو اپنے ٹامٹیاں مارنا اور لوگوں کو ان سے متاثر ہونا اور مجلس کو یعنی اس طرح کرنا، وہ کاہن نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاگل تو ہیں نہیں، اس طرح کی تو باتیں کرتے نہیں ہیں۔ ولید بن مغیرہ کہتا ہم نے پاگلوں کو بھی دیکھا ہے، پاگل کیا کرتے ہیں، وہ اپنی عجیب سی دنیا کے اندر ہوتے ہیں اور طرح طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں اور عجیب سی وہ باتیں کرتے ہیں، اور کبھی غصے میں آتے ہیں، کبھی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ان کو پاگل بھی نہیں کہہ سکتے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ ہم ایسا کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، یہ آپ لوگوں کے سامنے شاعری بیان کرتے ہیں، پوئٹری ہے ان کے پاس، ایسے پوئٹس ان کے پاس ہیں، وہ لوگوں کے سامنے جب بیان کرتے ہیں لوگ ان کی بات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں، ہم ان کو شاعر بھی نہیں کہہ سکتے، دنیا کا کلام تو ان کے پاس ہے ہی نہیں۔
ولید بن مغیرہ کو اس بات کا علم تھا کہ جو ان کے پاس کلام ہے یہ کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اس چیز کو تو اس کی بات اس کا وہ مانتا تھا۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا میں شاعری کے جو مختلف طریقے جو عربوں کے اندر جو موجود تھے ان کو میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا رجز ہے، حجز ہے، قریز ہے، مقبوض ہے، اس طرح کے اس نے کہا اس کے اصناف سخن ہیں کہ جن کے میں جانتا ہوں، وہ بھی ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے، یہ تو دنیا کا کلام ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ جو کچھ ان کے پاس ہے یہ شعر نہیں ہے، یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے یہ اشعار نہیں ہے، خود ساختہ یعنی اپنے طرف سے بنائے ہوئے اشعار نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جادوگر ہے، اس کے پاس ایسا کلام ہے کہ جب کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں تو اس کا اثر ان لوگوں کے اوپر ہوتا ہے اور لوگ اس کی بات سے متاثر ہو کر فوراً یعنی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں اور ان کی نبوت کا اقرار کر لیتے ہیں، اور جو اللہ کے طبی لوگوں کے سامنے بیان کریں اس کو لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور لوگ شرک کو چھوڑتے ہیں، بتوں کا انکار کرتے ہیں۔ جس دین پر ہم چلنے کے لیے کہتے ہیں لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اور جس دین کو پر چلنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں لوگ ان کی بات کا اقرار کر لیتے ہیں۔ تو ان کے پاس ایک خاص قسم کا جادو ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ہم ان کو جادوگر بھی نہیں کہہ سکتے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کو اتنا پیارا بنایا تھا کہ عرب کے جو مشرکین تھے انہوں نے طرح طرح کی ان کے خلاف لڑنے کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ پاک نے آپ کو ڈیزائن اتنا پیارا کیا تھا کہ آقا علیہ السلام کے اندر وہ نقص نکال ہی نہیں سکتے تھے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا ہم جادوگر ہیں، کیسے جادوگروں کو ہم نے دیکھا ہے اپنے وہ تماشا لگاتے ہیں جادوگر، اور وہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور گرہ لگاتے ہیں اور اس طرح کی وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا جادوگر بھی ان کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ پھر آخر میں لوگوں نے کہا کہ ولید بن مغیرہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم ان کے بارے میں کیا کہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں اس میں دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم انہیں جادوگر ہی کہہ دیتے ہیں کہ اطراف سے آنے والے لوگوں کے رستوں میں بیٹھ جاؤ اور ان کو یہ آگاہ کر دو کہ مکہ کے اندر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے اس طرح کر کے ان کے پاس ایک کلام میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لوگ ان کی بات سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک ایسا جادو آ چکا ہے۔ دوسری جانب علماء فرماتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ نے اس بات کے اوپر کہا کہ مجھے سوچنے دو، سوچتا رہا یہاں تک کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کے اوپر سورۃ مدثر کی 16 آیات اللہ پاک نے یہ وحی کے ذریعے سے اتاری، اور اس کے اندر اللہ پاک نے ولید بن مغیرہ کی سوچ کو بیان کیا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے سوچا اور اندازہ لگایا ولید بن مغیرہ نے، وہ غارت ہو یعنی جیسے تباہ و برباد ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر اس نے اپنے پیشانی کو سکیڑا، ایسے کیا یعنی جیسے وہ سوچتا رہا، کسی ڈیپ کوئی ایسا پلان بناتا تھا کہ ایسی بات کہوں کہ جو بے داغ ہو، کہ جو لوگوں کے سامنے بیان کروں تو لوگ کہیں کہ ہاں واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں۔ پھر اس نے سوچا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، غرور کیا، اور آخر کار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے، یہ کوئی یعنی کون سا یہ کوئی یعنی نیا جادو ہے جو اس سے پہلے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ اس نے یہ بات کہی۔ بہرحال اس کی یہ بات طے پا چکی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جادوگر ہیں۔ تو جو لوگ حج کرنے کے لیے یعنی اطراف سے تو لوگ آ رہے تھے تو لوگ ان کے رستوں میں بیٹھ گئے، تو لوگوں نے شروع میں سٹارٹنگ میں ہی لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ آپ ایک بات کا خیال رکھنا کہ مکہ سٹی کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ایک شخص ہے، اس لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور نبوت کا اقرار نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو کہیں آپ لوگ ان کی باتوں کے اندر نہ آ جانا، جس دین پر ہم چاہ رہے ہیں یہی دین اصل ہے، اور جو کام ہم کرنے کے لیے کہتے ہیں یہی اصل ہے، یہی سیدھا رستہ ہے۔ یہ بات انہوں نے کہنا شروع کر دی۔ اس میں جو فرنٹ لائن پہ جو ان لوگوں کے ساتھ چلنے والا شخص تھا وہ رسول پاک علیہ السلام کے چچا تھے، ابو لہب، فرنٹ لائن پہ وہ تھے۔ جیسے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے، وہ پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی وہ کوشش کرتا۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ان لوگوں کا نیکسٹ پلان کیا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام کی تبلیغ کو دبانے کے لیے، ڈاؤن کرنے کے لیے ان لوگوں نے نیکسٹ پلان کیا کیا، میں آپ لوگوں کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔